السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بغرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کرب و بلا جائیں گے کرب و بلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہے جانے کی مگر جائیں گے، کشتی نوح میں سوار ہیں کشتی نوح میں بیٹھے ہیں، فکر میں کیوں ہو کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ روک لو تلوار کو لشکر کو قضا آ جائے گی، قضا کہتے ہیں موت کو، روک لو تلوار کو لشکر کو قضا آ جائے گی، روک لو تلوار کو لشکر کو قضا آ جائے گی، آج زدپا یزید کی ساری سپاہ آ جائیں گی، منتظر جنت ہے جنت میں چلے آؤ حسین، منتظر جنت ہے جنت میں چلے آؤ حسین، ورنہ جنت پاؤں چل کر کربلا آ جائے گی، ورنہ جنت پاؤں چل کر کربلا آ جائیں گی، سر کٹانا گر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائیں، جان علم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ داستان اہل بیت کے حوالے سے ہماری اور آپ کی یہ 8ویں محفل، اور اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی داستان سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیں کہ اہل بیت کی داستان سنتے ہیں ہم یا ان کے نام پر کچھ لٹاتے ہیں یا ہم کھلاتے ہیں تو ان پر ہم کوئی احسان نہیں کرتے ہیں،
بلکہ یہ احسان جو ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر احسان وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان کا ذکر سناتے ہیں اور سنتے ہیں اور ان کے نام کا لنگر لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، ان کی ذات تو وہ ہیں کہ اگر ان کی ذات کے لیے کوئی اگر کافرہ بھی جو ہے ان کے نام کا شربت پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی ساری مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ تو اگر مومن اور پھر جو ہے محب اہل بیت اگر اہل بیت کے نام پر کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کون سا وہ انعام ہے جو عطا نہیں کر سکتا۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر میری اہل بیت کی کوئی حاجت کو پوری کرنے کے لیے چلتا ہے، قیامت کے دن میں اسے تلاش کر کے اللہ اکبر میں اس کی مغفرت کرواؤں گا، اس کی مغفرت جو ہے اس کی بخشش کرواؤں گا۔ امام اہل سنت یہ حدیث بیان کرنے کے بعد تذکرہ کرتے ہیں کہ او مومنوں، او مسلمانوں، اب جلدی سے دوڑو اہل بیت کی طرف، اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہوں گے، مگر جو محب اہل بیت ہیں، اور اللہ کے حبیب نے یہاں تک فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے زبان اور دل سے محبت کرے گا اس کی بھی میں جو ہے اس سے تلاش کر کے اس کی مغفرت کرواؤں گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ او مومنوں، اب اہل بیت کی محبت کے لیے دوڑو، اہل بیت کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے دوڑو، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ اکبر سب حضور کو تلاش کر رہے ہوں گے، مگر جو محب اہل بیت ہے، جو اہل بیت کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ کے حبیب خود اس کو تلاش کر کے اس کی مغفرت کروا رہے ہوں گے۔ سب حضور کو تلاش کریں، مگر جو محب اہل بیت ہیں خود حضور اس کو تلاش کر کے اپنی جنت کے اندر ساتھ میں لے کر اس کی بخشش کروائے گے۔ اس لیے جو ہے ہم کوئی احسان نہیں کرتے ان کی محفل سجا کر۔ اللہ اکبر، بہرحال 8واں دن ہے اور ہم نے جو ہے کربلا کی داستان کل سے سماعت کر لی۔ یوں تو ہم نے جو ہے تیسری محفل یا چوتھی محفل سے کربلا پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے جو ہے مومنوں کی جان کو خرید لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر، پھر آگے فرمایا کہ کیوں خرید لیا ہے، تو کہا کہ وہ اللہ کے دین کے لیے مرتے بھی ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کہ اللہ کے دین کے لیے وہ مرتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے وہ مارتے بھی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ہم نے جو ہے اللہ اکبر ان کو یہ سودے کے بشارت اور وعدہ کون کون سی جگہ پر کیا ہے، تو آگے فرمایا کہ ہم نے اللہ اکبر توریت کے اندر، زبور جو ہے انجیل کے اندر اور قرآن مقدس کے اندر اس سے وعدہ فرمایا، اور آگے فرمایا کہ جو تم نے اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا ہے تو جو ہے اللہ اکبر خوشیاں مناؤ کیونکہ وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور پھر جو ہے اب اللہ اکبر ان کو جنت تو ملنی ہے، جنت کے بدلے اللہ نے مومن کی زندگی کو خرید لیا ہے۔ کیوں خرید لیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے دین کے لیے مرتے بھی ہیں اور اللہ کے دین کے لیے مارتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اب خرید تو لیا ہے مگر ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس لیے کہ آپ کربلا دیکھیں گے تو کربلا کے اندر اللہ اکبر جو یزید کا لشکر ہے، جو 22,000 کا لشکر بتایا جاتا ہے، اس لشکر کے اندر بھی نماز ہو رہی تھی، اس لشکر کے اندر بھی مومن جو ہے مسلم کہلانے والے لوگ تھے، اس لشکر کے اندر بھی اذان ہو رہی تھی، ہر چیز وہاں بھی ہے، وہاں بھی عبادت ہو رہی ہے، یہاں بھی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اب اللہ نے کہا کہ جو مومنین ہیں ان کی جان کو ہم نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب کیسے پتا چلے؟
اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ اب مولا حسین کی زندگی اور کربلا کا جو ہے فلسفہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر، کربلا کے اندر دو گروہ تھے اور دونوں اپنے آپ کو مومن مسلم کہتے تھے، دونوں کے یہاں نماز بھی ہوئی، دونوں کے یہاں اذان بھی ہو رہی تھی، دونوں کلمے پڑھنے والے تھے، مگر یہاں پر اللہ اکبر قرآن کی روشنی کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ مولا حسین کا جو گروہ ہے وہ حق پر ہے، اس لیے کہ اللہ آگے فرماتا ہے کہ ان کی 9 صفت ہے جن کی جان ہم نے جنت کے بدلے خرید لی ہے، ان کے اندر 9 خوبیاں ہوگی۔ پہلی خوبی اللہ بیان فرماتا ہے التائبون العابدون، کہ اللہ اکبر وہ جو مومنین ہوگے ان کی پہلی خوبی ہوگی کہ وہ کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرتی ہوگی۔ اللہ اکبر، اب سامنے والے گروہ ہیں وہاں تو ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا، مگر مولا حسین کی جب زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خشیت سے اللہ اکبر اتنے روتے ہیں، اتنے روتے ہیں۔ واقعہ بتانا جو ہے مقصد نہیں ہے، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری ایک مرتبہ جو ہے حج کے لیے کعبے کی طرف آئے، اللہ اکبر کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ جو پر نالا ہے وہاں پر اللہ اکبر جو سونے کا بنا ہوا ہے، جو کعبے کی چھت سے اللہ اکبر پانی اس پر نالے کے ذریعے گرتا ہے، کیا دیکھا کہ اس پر نالے سے پانی گر رہا ہے۔ اللہ اکبر سوچا کہ بارش تو ہے نہیں، اے پانی کیسا گر رہا ہے؟ اللہ اللہ، تو جب چھت پر گئے تو کیا دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے اللہ اکبر سجدے کی حالت میں ہے اور رو رہا ہے، اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ اکبر وہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ حضرت حسن بصری جو ہیں سوچتے ہیں کہ یہ کون بندہ ہے، اتنا روتا ہے کہ اس کے آنسوؤں سے اللہ اکبر پر نالے کے ذریعے سے جو ہے پانی نیچے گر رہا ہے، اتنی خشیت ربانی ہے، ایسا لگتا ہے شاید یہ دیہات کا ہوگا اور اس نے جو ہے کوئی بات ایسی سن لی ہوگی تو اللہ کی خشیت سے اتنا رو رہا ہوگا۔ پھر دیکھا کہ یہ دیہات کا نہیں لگتا ہے، نہ اس کے اوپر سفر کے آثار موجود ہے۔ اللہ اکبر، میں جب یہ سدے سے سر اٹھائے گا میں اس سے کہوں گا کہ اللہ کا خشیت، اللہ کی خشیت ضروری ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ اللہ اکبر جو ہے اللہ اکبر امید نہ ہو، اس لیے کہ ایمان جو ہے 2 چیزوں کا نام ہے، ایک تو اللہ کی خشیت ہو اور ساتھ میں اللہ اکبر امید بھی ہو، اس لیے کہ بہت خشیت کی وجہ سے اگر بندہ ہمیشہ روتا رہے تو پھر زندگی اس کی جینا دوبر ہو جائے گی، اور امید کے طور پر صرف گناہ ہی کرتا رہے تو بھی جو ہے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں اس کی راہ دیکھنے لگا کہ وہ کب سر اٹھائے اور میں اس کی اصلاح کروں کہ اتنا نہیں رویا جاتا۔ جب اس نے سر اٹھایا میں ان کی کیا اصلاح کروں، میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اللہ اکبر، میں ان کی کیا اصلاح کروں، میری اصلاح ہو گئی۔ کہاں کہ وجہ کیا ہے، کہاں وہ جو سدے کے اندر رو رہا تھا وہ کوئی اور ذات نہ تھی بلکہ اسی کو اللہ اکبر نوجوانان جنت کے سردار امام عالی مقام علی جدہ وارث سلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، جن کو اللہ اکبر پیدا ہوتے ہی جنتی سرداروں کی جو ہے اللہ اکبر خوشخبری مل گئی۔ وہ تو اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں تو پھر جو ہے اللہ اکبر وہاں میری اصلاح ہو گئی کہ جب جنتی نوجوانوں کا سردار اتنا روتا ہے تو پھر مجھے اللہ کی خشیت سے کتنا رونا چاہیے۔ اللہ اکبر، تو پہلی شے جو ہے، پہلی خوبی التائبون، وہ کثرت سے توبہ کرنے والے، وہ کربلا والوں کے اندر التائبون العابدون، اللہ اکبر، اور پھر جو ہے وہ عبادت کرنے والے۔ عبادت کے بارے میں ہم کیا جو ہے رائے قائم کر سکتے ہیں کہ امام زین العابدین یہ بھی جو ہے کربلا کے اندر موجود تھے۔ اللہ اکبر، اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں، عبادت تو بہت دور کی بات ہے۔ جب وضو کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو اللہ اکبر آپ اللہ کی خشیت سے کانپنے لگتے۔ لوگ کہتے آپ وضو کرتے ہوئے کانپ رہے ہیں، کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں کتنے بڑے بادشاہ کی جو ہے اللہ اکبر بارگاہ کے اندر جا رہا ہوں، جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اس کی خشیت بھی اتنی ہوا کرتی ہے۔ اور یہی امام زین العابدین ہے کہ
کہ اللہ اکبر کربلا کے بعد کبھی مسکرائے نہیں، اور ہر رات 1000 نفل نماز جو ہے پڑھا کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ العابدون، اللہ اکبر عبادت بھی یہاں کثرت پائی جاتی ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون، اور پھر فرمایا کہ حامدون یہ حمد کرنے والے ہیں، حمد کی بات کیا کریں، ہر چیز کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا حسین نے اتنی قربانیاں دی، پھر بھی جو ہے آخر کار آخری وقت جو ہے اب سجدے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پروردگار ذرا بتا تو صحیح، اتنی قربانیاں دی، کیا تو خوش ہو گیا؟ وہاں بھی اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ اور پھر سائحون، اللہ اکبر کثرت سے روزے رکھنے والے، اللہ اللہ، یہ تو وہ گھرانہ ہیں کہ ان کی جو ہے اکثریت زندگی روزے کے اندر گزری ہے۔ اللہ اکبر، یہ 4 صفت جو ہیں، یہ چاروں صفت کربلا والوں کے اندر پائی جاتی ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون۔ اور پھر جو ہے کہا یہ رکوع کرنے والے ہوں گے، الراکعون، رکوع تو کثرت سے، اور اتنی رکوع کے اللہ اکبر ان کی رکوع کے ہم کیا بیان کر سکے۔ اور پھر کہا یہ کثرت سے سجود کرنے والے ہوں گے، اللہ اکبر ان کے سجدے تو اتنے لمبے کہ ان کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سجدے کا عالم یہ تھا کہ اللہ اکبر ایک سجدہ جو ہے ایک سجدہ کرتی، اور پھر جو ہے فجر کی اذان، جب فجر کا وقت ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ مخدومہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتی، اللہ تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جی بھر کے سجدہ بھی نہ کر سکی، پوری رات سجدے میں گزارنے کے بعد یہ جو ہے عالم ہے کہ جی بھر کے سجدہ نہ ہوا۔ اتنے سجدے ہیں، اتنے جو ہے اللہ اکبر کثرت سے وہ سجدے کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ نیکی کی دعوت دینے والے ہوں گے، اللہ اکبر نیکی کی دعوت کے لیے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہ نیکی کی دعوت ہی تو تھی، لوگوں کو جو ہے اللہ اکبر بار بار بلاتے تھے کہ دین کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ، تو یہ صفت بھی جو ہے ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو ہے منّاہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، کہ یہ جو ہے برائی سے منع کرنے والے، اللہ اللہ، یہ دونوں صفت بھی ان میں پائی جاتی تھی کہ لوگوں کو برائی سے، بلکہ کربلا کا مارکہ اسی لیے تھا کہ لوگوں سے لوگوں کو جو برائی کی طرف گئے تھے ان کو برے جو ہے رسمیں سے، بری طرح بری لتوں سے جو ہے نکال کر اللہ اکبر جنت کا مسافر بنایا جائے۔ اور پھر کہا والحافظون لحدود اللہ، کہ وہ لوگ جو جس کو اللہ اکبر جس کو جنت کے بدلے خرید لی ہے جس کی جان، وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ شراب پینا حرام ہے، وہ آگے نہیں بڑھے گے، شراب کبھی نہیں پیتے، زنا کرنا حرام ہے، وہ کبھی اس کے قریب بھی نہیں جاتے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ اکبر زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ کبھی نہیں جاتے۔ یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور پھر آگے فرما دیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو جو ہے جنت کی بشارت عطا فرما دو، اللہ اکبر۔ تو اب پتا چلا کہ مولا حسین کے خاندان کے لیے اللہ اکبر جو حق تھا، وہ جو حق پر تھا کربلا کے اندر، وہ کسی اور کا خاندان نہ تھا، بلکہ اسی کو محمد رسول اللہ کا گھرانہ کہتے ہیں، اور جو ہے اللہ اکبر اسی کو نواسہ رسول امام علی مقام علی جدہ وارث سلام کی ذات کہتے ہیں۔ اب آئیے، آپ اگر حاضر تھے تو کل کی گفتگو کے اندر ہم نے سماعت کیا تھا کہ مکہ المکرمہ سے جو ہے امام علی مقام علی جدہ وارث سلام شعبان المعظم کے اندر آپ جو ہے مکہ چھوڑ کے نکل گئے تھے، اس لیے کہ یزید نے خط بھیجا تھا، اور ولید نے جب بلایا تو کہا کہ میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، تم پہلے اعلان کرو، اور پھر جو ہے جو لوگ کرے گے وہ اللہ اکبر کیا جائے گا۔ اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام کا مدینہ جو ہے چھوڑ کر آپ مکے کی طرف جو ہے روانہ ہوئے، اللہ اکبر وہ بھی بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے کہ مدینہ
چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جو آج کل کا عاشق جاتا ہے، جب مدینہ چھوڑتا ہے، اس کا دل تڑپ جاتا ہے، اس کا دل مچل جاتا ہے، بلکہ جو ہے عاشق تو یہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مدینے میں ہی موت آ جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے مدینے میں پڑے رہے۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر ہزاروں اور اچھے اچھے بہت قبرستان موجود ہیں، مگر کوئی دعا نہیں کرتا کہ اللہ مجھے UK کے قبرستان کے اندر موت عطا فرما، دبئی کے قبرستان میں موت عطا فرما، مگر واحد قبرستان ایسا ہے جس کے لیے لوگ رو رو کر آدھی رات کو اٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر مجھے موت عطا فرما اور میری تدفین ہو تو وہ جو ہے اللہ اکبر جنت البقیع مدینے کے قبرستان کے اندر ہو۔ یہ مدینے کی کشش ہے، کیا بیان کر سکتے، مدینہ کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ بیان میں ہی نہیں آ سکتا۔ قرب قیامت مدینہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا، یہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے۔ بہرحال دین کے خاطر اہل بیت نے اللہ اکبر مدینہ الرسول کو بھی چھوڑ دیا، نانا کا وطن، اپنا خود کا وطن چھوڑ دیا، اور پھر ایسا چھوڑا کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے کربلا والے بن گئے۔ اللہ اکبر، اب جو ہے مکہ المکرمہ میں آئے اور پھر جو ہے امام علی مقام نے شعبان میں آئے تھے، پھر رمضان اور پھر شوال المکرم، ذی الحجہ، اللہ اکبر، اور ذی جو ہے حجہ کے اندر جب ذی القعدہ کے اندر لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی وقت امام علی مقام علی جدہ واری السلام کو اللہ اکبر کوفیوں کی طرف سے خطوط پر خطوط، خط پر خط، خط پر خط، اور یہاں تک تعداد جو ہے، تعداد کے اندر بہت روایتیں موجود ہیں۔ کربلا ایسی چیز ہے تاریخ کے حوالے سے کہ اللہ اکبر ان میں کثرت سے روایت لکھی ہے، اور جو جتنی تحقیق تک پہنچ سکا اتنی تحقیق اور اتنی زیادہ روایتیں ہیں۔ کسی نے جو ہے خط کے بارے میں 150 جو ہے یہ اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی نے تو 1800 تک لکھا ہے کہ 1800 تک خطوط آئے، اور کسی نے جو ہے المختصریہ کے 150 خطوط آئے۔ اللہ اکبر، جب 150 خطوط، اس کا مضمون یہ تھا، مختصر خاکہ پیش کروں کہ انہوں نے جو ہے کوفیوں والوں کی طرف سے لکھا تھا کہ اے امام علی مقام، اے امام حسین، اے نواسہ رسول، ہم نے جو ہے سنا ہے کہ آپ جو ہے کعبہ شریف کی طرف، یعنی کہ آپ مکہ پاک کے اندر ہیں، ہم جو ہیں یزید کے ہم نے بیعت نہیں کی ہے، ہم آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہیں کوفہ تشریف لائیں، ہم یزید کی بیعت کرنا نہیں چاہتے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اللہ اکبر، اگر آپ نہیں آئے تو پھر جو ہیں کل محشر کے دن آپ کے نانا کی بارگاہ کے اندر ہم آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم تو جو ہیں آپ کے نواسی کو بلا رہے تھے مگر وہ نہ آئے، تو پھر ہم نے یزید کی بیعت مجبوری کے اندر کی۔ اللہ اکبر، اس طرح کا خط کا مفہوم جو ہے تھا، اور پھر جو ہے امام علی مقام نے جب خط پہ خط آ رہے تھے، اب امام علی مقام علی جدہ واری السلام نے فیصلہ کر لیا کہ میں جو ہے مکہ کو چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، تو جو اکابر جو ہے صحابی تھے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ حسین پاک آپ نہ جائیں، اس لیے کہ اس وقت پوری روئے زمین پر آپ سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے، اور حقیقی نواسہ حضور علیہ السلام کا دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے آپ جو ہے کربلا نہ جائیں، یہ وہیں جو ہے آپ کوفہ نہ جائیں، یہ وہیں کوفی ہے کہ جنہوں نے آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ بھی دغا کیا تھا، آپ کے والد کے ساتھ بھی دغا کیا تھا، یہ کوفی لا یوفی ہے، یہ کسی کے نہیں ہوئے، ان کے اندر وفا نہیں رکھی ہے، یہ بے وفا ہے، آپ نہ جائیں، یا آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے۔ مگر امام علی مقام نے کہا پھر یہ خط دیکھ لو، اس خط کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اگر نانا کی بارگاہ کے اندر اگر کھڑا کر دیا جائے تو پھر میں جواب کیا دوں گا؟ امام علی مقام کو اللہ اکبر شہادت کا جذبہ تڑپا رہا تھا، شہادت کا شوق جو ہے کھینچ رہا تھا اپنی طرف، ورنہ سب کو پتا تھا اللہ اکبر، بلکہ امام علی مقام کو خواب آیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ تم اسی سفر کے اندر جو ہے بے دردی کے ساتھ شہید کیے جاؤ گے۔ اللہ اللہ، اب امام علی مقام علی جدہ واری السلام جو ہے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، پھر جو ہے کسی نے ایک بات کہی کہ ایک کام کریں امام، آپ نہ جائیں، آپ اپنے معتمد کو بھیجیں، آپ اپنے جو ہے کسی برے سمن کو بھیجیں، وہ وہاں جائے، وہاں کا حالت کا جو ہے وہاں کے ماحول کا جائزہ لے، اس کے بعد آپ یہاں سے تشریف لے جانا۔ اللہ اکبر، امام پاک کو یہ بات اچھی لگی
یہ مشورہ اچھا لگا. آپ نے کہا ٹھیک ہے جو ہے مسلم بن عقیل اللہ اکبر جو ہے ان کو بلایا جائے, میرے چچا زاد بیٹے کو بلایا جائے. اللہ اللہ ان کو بلایا گیا اور کہا کہ تم جو ہے میرے خاص معتمد بن کے جاؤ اور کوفہ کا حال دیکھو کیا حال ہے, پھر مجھے خط لکھ دینا, میں یہاں سے فوراً نکل جاؤں گا. اللہ اکبر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ امام مسلم جب نکلنے کی تیاری کر رہے تھے, ان کے 2 شہزادے حضرت محمد و ابراہیم یہ بھی جو ہے ساتھ ہو لیے. کہا ابا ہمارا تو یہاں کوئی نہیں ہے, آپ ہی تو ہیں, آپ چھوڑ کر چلے جائیں گے, ہم کس کے سہارے رہیں گے. اللہ اکبر امام مسلم نے بہت منع کیا کہ نہیں لے جاؤں گا, مگر وہ دونوں شہزادے امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرضی پیش کرتے ہیں, اور امام علی مقام امام مسلم سے کہتے ہیں کہ آپ دونوں شہزادے کو اللہ اکبر اپنے ساتھ لے کر جاؤ. المختصر یہ کہ امام مسلم جو ہیں اپنے دونوں شہزادے کو لے کر جو ہے مکہ المکرمہ سے اللہ اکبر کوفے کی طرف نکلتے ہیں. اب جب کوفے کی طرف نکلے اور آپ کوفہ پہنچے تو کوفہ کا حال اللہ اکبر اتنا اچھا تھا کہ آپ بہت خوش ہوئے. الگ الگ اس میں بھی روایت ہے, کربلا کے اندر بہت روایت لکھی گئی. ایک روایت کے مطابق ایک دن کے اندر امام مسلم کے ہاتھ میں اللہ اکبر 18,000 پر بیعت کی, یہ بھی روایت ملتی ہیں. اللہ اکبر امام علی مقام کے ہاتھ پر جو ہے امام مسلم کے ہاتھ پر امام علی مقام کے نام جو ہے اتنے لوگوں نے جب بیعت کی, ایک روایت کے مطابق 18,000, ایک روایت کے مطابق 40,000, اور بھی روایتیں اس میں موجود ہیں. بہرحال جو ہے پھر جب امام مسلم نے دیکھا کہ لوگ ادھر دعوت کے لیے بلا رہے ہیں, لوگ ادھر ہاتھ چوم رہے ہیں, لوگ نعرے لگا رہے ہیں مرحبا یا ابن رسول اللہ, مرحبا یا ابن رسول اللہ, جب اتنا احترام دیکھا, جب یہ معاملہ دیکھا تو امام مسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ امام علی مقام کی طرف خود جو ہے خط لکھ دیا کہ اے میرے امام آپ جو ہے یہاں تشریف لائیں, یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے, یہاں کے لوگوں نے آپ کے نام پر جو ہے میرے ہاتھ پر کم و بیش 18,000 لوگوں نے ایک ہی دن کے اندر بیعت کی ہیں. آپ جو ہے جلدی سے اللہ اکبر مکے سے نکل کر کوفے کی طرف تشریف لے آئے. اللہ اکبر اب جو ہیں امام علی مقام کی طرف یہاں سے خط روانہ ہوتا ہے, اور جو ہے دارالامامین کے اندر یعنی کہ یزید کی طرف سے اس وقت جو ہے گورنر کا والی جو ہے وہ اللہ اکبر ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر تھے. نعمان بن بشیر کیونکہ وہ اہل بیت کے محب تھے تو انہوں نے جو ہے اس پر کوئی بات ہی اندیکھی کر دی, اس لیے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے, حضور کے اصحاب کے اندر وہ شامل تھے, تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو کسی یزید کے اللہ اکبر چمچے نے یہاں سے یہ کیا کہ خط یزید کی طرف لکھ دیا اور کہا کہ یزید اگر تو جو ہے کوفہ کو بچانا چاہتا ہے تو ابھی کسی کو بھیج, یہاں پر یہ ماحول ہے کہ امام علی مقام کے نام پر لوگ بیعت کر چکے ہیں 18,000, ایک روایت کے مطابق 40,000, اتنے نے بیعت کی ہے. اگر تو کسی کو نہیں بھیجے گا تو پورا کوفی بلکہ جو ہے پورا اللہ اکبر کوفی جو ہے وہ سارا امام حسین کے اللہ اکبر قبضے کے اندر آ جائے گا اور تیرے اندر سے نکل جائے گا. تو یزید کے پاس یہاں سے جو ہے تیز اللہ اکبر رفتار ایک قاصد جو ہے دوڑایا گیا اور وہ یزید کے پاس پہنچتا ہے. جب وہ یزید کے پاس پہنچا تو اللہ یزید نے جو ہے ایک اپنے دوست, ایک اپنے معتمد سرجون جو ہے اس کا بہت پکا دوست تھا. اللہ اکبر اب یزید پلید کی کیا زندگی پڑے, جو یزید پلید وہ ہیں کہ جس نے کہا کہ بنو ہاشم یعنی حضور علیہ السلام پر کوئی وحی نہیں آتی تھی معاذ اللہ, انہوں نے تو جو ہے اللہ اکبر اقتدار کے لیے یہ ڈھونگ رچایا تھا. ایسی جو ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخیاں کی. یزید پلید اللہ اکبر شراب کو عام کرنے والا یزید, بندروں کا ننگا ناچ دکھانے والا یزید. اب اس کے دوست بھی جو تھا یہ جو سرجون تھا کتا کبینہ اللہ اکبر, یہ جو ہے ان کے بارے میں کسی نے لکھا کہ یہ یہودی تھا یا کسی نے لکھا کہ عیسائی تھا. اور یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ کافر بھی ہوگا یاد رکھیں اس چیز کو, اہل بیت کی محبت ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ کافر بھی ہوگا مگر حلالی ہوگا, اس لیے کہ کافر بھی حلالی ہو سکتے ہیں, کافر بھی ہوگا اور ماں شریف ہوگی تو وہ اہل بیت کے ساتھ کبھی بغاوت نہیں کرے گا. آپ نے محرم شریف میں دیکھا ہوگا کہ کہیں کافر آج بھی امام علی مقام
کے نام پر شربت بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے آنکھوں سے، اور پھر اللہ اکبر، اللہ اللہ، ان کے صدقے میں ان کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ اس پر جو ہے کہ ایک جو ہے اللہ اکبر ایک مسلمان کے گھر کے بازو کے اندر ایک کافر کا گھر تھا، تو اللہ اللہ مسلمانوں کو اور اس میں بھی عورتوں کو امام حسین اسی طرح سرکار غوث پاک سے بہت نسبت ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ مانتی ہیں۔ اللہ اللہ، تو وہ جو ہے مومنہ تھی، جو مسلم کا گھر تھا، وہ ہر سال محرم کے اندر جو ہے 10 دن نیاز کرتے تھے، شربت لوگوں کو پلاتے تھے، خاص کر جو ہے 9 چاند یا 9-10 چاند کو جو ہے وہ شربت کرتے تھے۔ تو وہ کافر جو بازو میں تھے، انہوں نے کہا کہ تم یہ کرتے ہو کس لیے کرتے ہو اور ہر سال کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ایک امام ہیں، امام حسین اللہ اکبر، جو میرے نبی کے نواسے ہیں، ان کے نام پر کرتے ہیں۔ اچھا کرو گے تو ملے گا کیا؟ کہا جب ہم کرتے ہیں تو ان کے صدقے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، تو اس نے کہا کہ اگر میں کروں، کیونکہ مجھے بھی جو ہے ایک مراد ہے، غالباً اس کی مراد یہ تھی کہ اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو کہا کہ میں کروں، اگر تو کرے گی دل سے تو اللہ تیری مراد پوری کرے گا، اور اللہ اکبر 1 سال بھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے مراد پوری ہوگی۔ تو اس کافرہ نے جو ہے اسی محرم سے شروع کر دیا، اور اللہ اکبر اس نے یہاں پر جو ہے شربت بانٹا، اللہ نے اگلے محرم آنے سے پہلے اس کی ساری مرادوں کو پوری کر دیا۔ اللہ اکبر، کافر کی مراد بھی امام علی مقام کے نام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ جب پوری کر دیا تو وہ پوری زندگی شربت بانٹتی رہی، اور اپنے جو ہے گھر والوں کو، اپنے جو ہے اولاد کو وصیت کر کے گئی کہ ہر سال محرم کے اندر مولا حسین کے نام کا شربت ضرور بانٹنا۔ اللہ اکبر، اگر ہم کھلاتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارا بہت اچھا ہے، ان کے نام پر لوگوں کو کھلاؤ، شربت ہی پلا دو، بلکہ ان کے نام پر کسی کو پانی ہی پلا دو۔ اللہ نے چاہا تو تمہیں جنت کے اندر، بلکہ میدان محشر میں تمہیں جو ہے جام کوثر نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ان کی شان بہت بڑی ہے، وہ دینے والے ہیں، بانٹنے والے ہیں، آپ کیا دو ان کو، وہ جب دیتے ہیں تو پھر اللہ اکبر شاہوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہوگا جو ان کے در پر نہ جاتا ہوگا، ان کے در پر جب بادشاہ جاتا ہے اللہ ان کو پھر دنیا کی اللہ اکبر ہر بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ جب دنیا کی بادشاہت ملتی ہے تو پھر وہاں تو ان کے نانا کا ہی چلنے والا ہے، اس لیے کہ فقط اتنا انعقاد محشر جو ہے، فقط اتنا محشر ہے کہ اللہ اکبر جو ہے محشر جو ہے سجایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان دکھانی ہے۔ اللہ اکبر، بہرحال تو جو ہے انہوں نے کہا شربت بانٹے، تو اللہ عرض کر رہا تھا کہ امام مسلم نے وہ یزید نے اس کو بلایا اور کہا کہ تو جو ہے ایک کام کر کہ اس کا کچھ مجھے مشورہ دے کہ کوفے کے اندر امام علی مقام کے نام پر اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ حلالی جو ہوگے وہ کبھی اہل بیت کے ساتھ گستاخیاں نہیں کرے گے۔ تو اس سرجون چتکبرے نے کہا کہ کام کرو کہ تم جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے کوفہ بھیج دو، وہ کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ہیں، یہ بھی اپنے باپ کی پیداوار نہیں ہے۔ اس پر تو کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اللہ اکبر، یہ جو ہے کسی شخصیت کے ساتھ اس کی ماں نے منہ کالا کیا اور اس سے جو ہے عبید اللہ ابن زیاد یعنی کہ جو عبید اللہ ہے وہ پیدا ہوا۔ اس سے پتا چلا کہ جو حلالی ہوگا اور جس کو اہل بیت کی محبت نصیب ہوئی ہے وہ اپنی ماؤں کو دعا دے کہ اللہ اکبر انہوں نے شرافت رکھی، اللہ نے ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائی۔ ماؤں کی شرافت اہل بیت کی محبت عطا کرتی ہے۔ بہرحال تو جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو تو ایک کام کر وہاں بھیج دے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے خط لکھا، اور وہ رے کا حکمران تھا، تو اس کو یہ لگا کہ یزید نے جو ہے میرا پروموشن کیا ہے، تو وہ فوراً جو ہے اپنی جگہ پر اپنے چھوٹے بھائی کو بٹھاتا ہے اور کوفے کی طرف دوڑ
کر روانہ، اللہ اکبر، جلدی سے روانہ ہوتا ہے۔ اب کوفے کی طرف جو ہے حجاز کے رستے سے یعنی کعبہ شریف کے رستے سے جو ہے وہ اندر کوفے کے اندر جو ہے داخل ہوتا ہے۔ اپنے منہ پر جو ہے اللہ اکبر جو ہے اس نے نقاب ڈالا ہے۔ یہ بھی بات خاص ہے کہ جو اہل بیت سے گستاخیاں کرتا ہے، جو اہل بیت سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ ہمیشہ اللہ اکبر یہاں بھی جو ہے اپنا چہرہ چھپاتا ہے اور وہاں جائے گا تو وہاں بھی چہرہ چھپائے گا، بلکہ جب مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، جلدی لے جاؤ، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کی گستاخی کی مار پڑے اور اس کا چہرہ کالا ہو جائے، اور جو اہل بیت کا محب ہے وہ یہاں بھی چمکے گا۔ اور اللہ کے حبیب کی حدیث ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ جب محشر کے میدان میں آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اہل بیت کی محبت ہر جگہ چمکاتی ہے، تم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر، اہل بیت کی محبت اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں، اپنے بچوں کو گٹی کے اندر اہل بیت کی محبت دیں، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ اگر کوئی ہے تو وہ اہل بیت کی ذات ہے، اور آسان راستہ اگر چاہتے ہو جنت میں جانے گا تو اللہ اکبر اہل بیت سے وابستہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، تو وہ جو ہے حجاز کے راستے سے اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر کوفے کے اندر جو ہے کوفے کے اندر داخل ہوا۔ جب کوفے میں داخل ہوا تو اب جو ہے وہ اپنے پردے کے اندر سے دیکھ رہا ہے، لوگ جو ہے امام علی مقام کی محبت کے اندر نعرے لگا، لوگوں کو لگا کہ امام حسین جو ہے تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ۔ اللہ اکبر، لوگ نعرے لگا رہے تھے تو وہ دیکھ رہا تھا کہ اچھا یہ نعرے لگا رہا ہے، وہ نعرے لگا رہا ہے، لوگوں کا ہجوم دیکھ رہا تھا۔ وہ جو ہے امام مسلم کی طرف جانے کی بجائے جب دارالامارہ یعنی کہ اللہ اکبر گورنر ہاؤس کی طرف جب بڑھا تو لوگوں نے کہا کہ امام حسین کو تو امام مسلم کی طرف جانا چاہیے تھا، یہ جو ہے وہاں کیوں گئے؟ تو اللہ اکبر پھر پتا چلا کہ میں جو ہے اللہ اس نے خود نے کہا کہ میں جو ہے حسین نہیں ہوں بلکہ میں ابن زیاد ہوں، عبید اللہ ابن زیاد ہوں۔ اللہ اکبر، تو جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں گیا، اس نے دستک کے اندر سے نعمان بن بشیر جو گورنر ہاؤس کے اللہ اکبر اندر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کون ہے؟ کہا کہ میں ابن زیاد ہوں، جلدی کھولو۔ اللہ اکبر، وہ اندر گیا اور اس نے یزید کا خط دکھایا کہ نعمان بن بشیر کو جو ہے وہاں سے معذور کرو اور تم اس حکومت پہ جو ہے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ یزید کی طرف سے خط آنا تھا، وہ معذور کر دیے گئے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر۔ اور پھر جو ہے یہ چت کبرا ابن زیاد جو ہے وہ تخت پر بیٹھا۔ اللہ اکبر، اب جو ہے ہوا یہ کہ اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اس نے دیکھا کہ بہت محبین ہو چکے ہیں، اب کروں تو کروں کیا؟ اللہ اکبر، تو اس نے یہ کیا کہ پہلے تو پتہ لگایا کہ امام مسلم ہے کہاں، تو جو ہے پتہ چلا کہ ام ہانی کے یہاں ہے۔ اللہ اکبر، تو ان کو جو ہے وہ بھی جو ہے ایک بہت لمبی داستان ہے کہ اس نے جو ہے اپنا ایک جاسوس بھیجا، وہ مسلم ہو کر گیا اور مسجد کے اندر لیٹ تک عبادت کرتا تھا۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ وہ جو امام آئے ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ ان کی بارگاہ میں پھر جو ہے لائے اور پھر جو ہے دیر تک بیٹھا رہتا تھا اور ان کے تحفے جو ہیں تحفے توائی پیش کرتا تھا۔ اور اللہ اکبر، پھر جو ہے آخرکار وہ جو ہے ساری باتیں یہاں سے سن کر ابن زیاد کو بتاتا تھا۔ اللہ اکبر، تو ان کے ذریعے اس کو پتا چلا کہ امام علی مقام اس گھر کے اندر جو ہے تشریف فرما ہے۔ اب اس نے جو ہے یہ کیا کہ ان کو سب سے پہلے بلایا، تو جب حضرت ام ہانی نے اللہ اکبر جب سلام کیا تو انہوں نے جو ہے چڑچڑا جواب دیا، تو کہا تجھے ہوا کیا ہے؟ تو کہا تو نے مسلم کو اپنے گھر کے اندر کیوں جگہ دی ہے؟ تو کہ وہ تمہارے گھر کے اندر ہے۔ امام مسلم نے جب اس جاسوس کو دیکھا تو اللہ اکبر فوراً کہا کہ تف ہو تجھ پر جو ہے تو اہل بیت کے ساتھ غداری کرتا ہے، وہاں محبین بن کر آیا تھا اور یہاں پر جو ہے تو یہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر جو ہے کہا کہ اب تم نے جو ہے ان کو جو ہے پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور پھر جو ہے امام مسلم کو جب پتا چلا کہ جو ہے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے تو اس نے یہ کیا کہ اپنے دونوں
شہزادے کو یعنی محمد و ابراہیم کو جو ہے قاضی شورے کے یہاں بھیج دیا کہ ان کو جو ہے تم رکھو، اور پھر اللہ اکبر ابن زیاد کی طرف آپ بڑھے، جو ہے اللہ گورنر ہاؤس کی طرف بڑھے۔ جب آپ بڑھے تو آپ کے پیچھے کم و بیش 40 یا 50 ہزار کا لشکر تھا، اور سب جو ہے جذبے کے اندر تھے، جذبے کے اندر کہ ابھی جو ہے اللہ اکبر گورنر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گے، صرف آپ اشارہ کر دے۔ اور اس نے ابن زیاد نے یہ کیا کہ ہر قبیلے کے جو بڑے بڑے سرداران تھے ان کو پکڑ کے بھی جیل میں ڈال دیا۔ اب جو ہے یہ سارے لوگ نکلے امام مسلم، مگر امام مسلم نے کہا کہ ابھی آپ اپنا جذبہ رکھیں، ابھی ہم جو ہے لڑنے نہیں آئے، ہم لڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، پہلے ہم جو ہے اصلاح کریں گے۔ اللہ اکبر، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے آسانی سے بات چیت کے ذریعے جو ہے پورا ہو جائے، تو پھر ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، تو جو ہے باہر کھڑے رہے تو اس نے ابن زیاد نے دیکھا کہ اتنا لشکر و سارے لوگ آئے ہیں، اب کیا ہونا ہے۔ تو اس نے جو ہے جتنے بڑے بڑے قبائل کے سردار تھے ان سب سے کہا کہ تم جو ہے ان سب کو کہو کہ جو ہے وہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دے، ورنہ ہمیں تمہیں یہاں مار دے گے، ہم جو ہے یہاں تمہیں قتل کر دے گے۔ اللہ اکبر، جب اس نے اعلان کروایا تمام سرداروں سے، اور جو ہے جب اس کے سرداروں نے اعلان کیا تو پھر کوفی کی وہی بے وفائی اللہ اکبر پھر واپس نظر آئی، اور کوفی لا یوفی بنتے ہوئے نظر آئے، اور جو ہے کوفیوں نے پھر بے وفائی امام مسلم کے ساتھ کر دی کہ اللہ اکبر جو ہے تھوڑے ہی وقت کے اندر سارے چھٹنا شروع ہو گئے۔ اور مغرب کی جب نماز کا وقت آیا تب تک میں صرف امام مسلم کے ساتھ صرف 500 لوگ بچ گئے، اتنے کوفی لا یوفی تھے کہ اللہ اکبر صرف 500 لوگ باقی رہ گئے، باقی سب جو ہیں اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج تک اللہ اکبر جو ہے نعرے لگانے والے تھے سب جو ہیں بیعت توڑ کر اللہ اکبر اپنی جان کی خاطر، اپنے سرداروں کی جان کی خاطر فاطمہ کے لال کے ساتھ جو ہے بے وفائی کر گئے۔ امام مسلم جو ہیں اب مغرب کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، 500 لوگ جو ہیں پیچھے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جب سلام پھرتے ہیں وہ 500 نے بھی بے وفائی کر دی۔ اور یہ کوفیوں کی بے وفائی قیامت تک کے لیے جو ہے اللہ اکبر بیان کی جائے گی، اور ان کی بے وفائی کی وجہ سے آج بھی ان کو چین کی نیند نہ آتی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے فاطمہ کے شہزادوں کے ساتھ اللہ اکبر اتنی بے وفائی کی کہ ان کو خطوط لکھ کر خود بلوایا، اور پھر جب اللہ اکبر ان کی جان پر، ان کے سرداروں کی جان پر بنائی تو سیدہ کے لالوں کو اللہ اکبر انہوں نے قربان کر دیا۔ امام مسلم آج تک ابھی تک جو ہیں ہر جگہ پر امام مسلم رونے لگے، جب کوئی نہ تھا بہت پھٹ پھٹ کر رونے لگے، ان کو اپنی جان کی نہیں پڑی تھی، وہ سوچ رہے تھے کہ ہائے ابن فاطمہ زہرا، ہائے ابن مولا علی، میں نے آپ کی طرف خط روانہ کر دیا ہے، اور آپ جیسے ہی میرا خط پڑھیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ جو ہے کوفے کی طرف نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ کیا کر دیا، کوفیوں نے پھر بے وفائی کر دی۔ امام مسلم بہرحال نماز ادا کرنے کے بعد جب باہر نکلے، آج تک اللہ اکبر ابھی تک جو ہیں جن کو ہر گھر کے اندر بلایا جاتا تھا، جن کی ہر گھر کے اندر دعوت کی جاتی تھی، اب جو ہیں ان کے لیے کسی گھر کا دروازہ کھلا نہیں ہے۔ امام مسلم جو ہیں کوفے کی گلیوں کے اندر اکیلے گھوم رہے ہیں، آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہے۔ اب ذرا سوچے تو صحیح، دین کے خاطر اہل بیت نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ایسی قربانیاں دی ہیں کہ اللہ اکبر اپنا گھر بھی چھوڑا، پانی کے لیے بھی تڑس رہے ہیں۔ اللہ اللہ، امام مسلم جو ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک طوعا نامی جو ہے بڑیا ہے، وہ اپنے آنگن کے اندر بیٹھی ہوئی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے کہا کہ مائی مجھے پانی پینا ہے، بہت پیاس لگی ہے، مجھے پانی ملے گا؟ کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اندر گئی اور پانی لے کر آئی، اور امام مسلم کی بارگاہ میں پانی پیش کیا۔ جب آپ نے پانی پی لیا وہیں آپ بیٹھ گئے تو طوعا نامی بڑی نے کہا کہ اے مسافر، تجھے پانی پینا تھا، تجھے پانی پلا دیا، اب تو یہاں کیوں بیٹھا ہے، یہاں سے چلا جا۔ امام مسلم نے کہا میرے لیے تو کوئی گھر کا دروازہ کھلا نہیں ہے، کہاں جاؤں؟ اللہ اکبر، اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ بہت خوبصورت ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کے گھرانے کا ہر بچہ جو ہے خوبصورت ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر، امام مسلم نے کہا کہ میں جو ہے مسلم ہوں، عقیل کا بیٹا مسلم۔ اللہ اکبر، وہ جو طوعا
طوعا نامی بڑیا تھی، وہ عقیدت مند تھی، کہا میرے بھاگ جگے امام آپ تشریف لائے، آپ جلدی سے میرے گھر کے اندر تشریف لائے۔ وہ اپنے گھر کے اندر لے کر گئی، اللہ اکبر، جب گھر کے اندر لے کر گئی مہمان نوازی کی اس نے، مگر جو ہے اللہ کی کرنی ایسی، اہل بیت کی داستان لکھ گئی تھی اور قیامت تک کے لیے اس کو پڑھی بھی جائے گی اور اس کے لیے لوگ روئیں گے بھی۔ اللہ اکبر، امام مسلم جس طوعا نامی بڑیا کے گھر کے اندر تھے، اسی طوعا نامی بڑیا کا جو ہے لڑکا جو ہے اللہ اکبر لالچی تھا اور دنیا سے محبت کرنے والا تھا۔ جب وہ آیا اس نے دیکھا، اسے پتا چلا کہ امام مسلم میرے گھر کے اندر ہے، تو اس کا دوست جو ہے اشعث نامی جو ہے تھا، اس سے جو ہے اس نے خبر دی کہ جو ہے امام مسلم تو میرے گھر کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ جو اشعث ہے وہ جو ہے اللہ اکبر 500 لوگوں کو، اب ذرا سوچے تو صحیح کہ ان کے دل پر خوف کتنا تھا اہل بیت کا، بنو ہاشم کے اللہ اکبر گھرانے والوں کا خوف کیا تھا کہ ایک آدمی، ایک شخص کو لینے کے لیے، پکڑنے کے لیے اللہ اکبر 500 لوگ آتے ہیں۔ اب ذرا سوچے صحیح کتنا خوف ہوگا، ایک بندے کو لینے کے لیے کتنے آنے چاہیے تھے؟ زیادہ سے زیادہ 50 لاتے، 100 لاتے، مگر ایک کو لینے کے لیے 500 آئے۔ اللہ اکبر، امام مسلم نے جب اپنے کانوں کے اندر گھوڑے کی آواز سنی تو امام مسلم نے جو ہے اب جو ہے تیاری کر لی اور کہا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جو ہے جام شہادت نوش کرنا ہے، اور آپ جو ہے اللہ اکبر جنگ کی تیاری کر کے باہر نکلے۔ اور پھر وہ ہاشمی، اللہ اکبر ہاشمی نوجوان تھا امام مسلم، اللہ نے حضور علیہ السلام کے اللہ اکبر ہر خاندان کے افراد کے اندر بہت طاقت رکھی تھی، اس لیے کہ مولا کائنات کو دیکھیں کہ اگر جنگ بدر کے اندر 70 قتل ہوتے ہیں سامنے والے تو اس میں 35 مارے علی کے ہوتے ہیں۔ جنگ احد کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی نے مارے تو وہ جو ہے اللہ اکبر مولا کائنات علی کے مرتضیٰ کے ہوتے ہیں۔ ہر جگہ علی آگے ہیں۔ اللہ اللہ، علی تو علی ہیں۔ 14 سال کی عمر کے اندر حضرت عباس علم بردار کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ بابا اگر یہ لشکر کے سامنے صرف میں گر کر دیکھ لوں تو یہ سارا لشکر میری نگاہوں سے تباہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، آگے جب مولا عباس کی شہادت پڑھی جائے گی تو ان کی زندگی کے چند لمحے پڑھیں گے۔ بہرحال جو ہے اللہ نے بڑی طاقت دی تھی۔ امام مسلم جو ہے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور پھر اللہ ان سے مقابلہ کرتے ہیں، کبھی میمنہ کی طرف، کبھی میسرہ کی طرف، اور یہ علی کا لال ہے کہ جس کی تلوار رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ اللہ اکبر، روک لو تلوار کو، لشکر کو قضا آ جائے گی۔ آج سب کو قضا آ رہی ہے اور وہ علی کا لاڈلا اللہ اکبر تلوار چلا رہا ہے، اور ایسی تلوار چل رہی ہے کہ لوگ گاجر و مولی کی طرح اللہ اکبر کٹے جا رہے ہیں۔ علی کا لاڈلا ایک ہے اور سامنے 500 کا لشکر ہے۔ کم و بیش بتایا جاتا ہے کہ 300 ساڑھے 300 کو ایک لال نے قتل کیے۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، اور پھر جو ہے ان ظالموں سے جب ایک بندہ نہ سنبھلا گیا، علی کا لال نہ سنبھلا گیا، تو وہ دیواروں پہ چل گئے، اور دیواروں پہ چلنے کے بعد اللہ اکبر انہوں نے امام مسلم پر پتھر برسانا شروع کیا، امام مسلم پر آگ برسانا شروع کیا۔ اب ذرا سوچے تو صحیح، اگر مان لو کہ 300 ساڑھے 300 قتل بھی کر دیے، تب بھی 150 لوگ اگر کسی پر پتھر برسائے تو ان کا حال کیا ہونا ہے؟ امام مسلم بہت زخمی ہوئے اور آپ جو ہیں سواری سے نیچے تشریف لائے، مگر ان ظالموں کی کیا اوقات کہ وہ امام مسلم کی طرف بڑھ سکے۔ شیر بیٹھا ہے، بنو ہاشم کا شیر اللہ اکبر بیٹھا ہے، اور جو ہے وہ جو ہے اشعث نے دیکھا کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ایک کام کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امام آپ رک جائیے، ہم جو ہے آپ کو قتل کرنے نہیں آئے ہیں، ہم جو ہے آپ کو لینے آئے، بات چیت کرنی ہے آپ سے۔ جب بات چیت، اور پھر آگے اس نے کہا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس دور کے اندر اگر کسی کو امان دی جاتی تو پھر اس کے ساتھ کبھی دغا نہیں کیا جاتا، اس کو کبھی قتل نہیں کیا جاتا۔ امان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے اس سے صرف بات چیت کی جائے گی، اس کو کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔ جب امام نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، تو امام مسلم نے جو ہے اللہ اکبر تلوار کو جو ہے اپنے اللہ اکبر تلوار کو رکھ دی، اور امام مسلم اب جو ہے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے
ہے، اگر تم بات کرنا چاہتے ہو تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب آپ اللہ اکبر، آپ کو جب انہوں نے سواری پر سوار کیا تو آپ کی انہوں نے سب سے پہلے تلوار کھینچی۔ جب تلوار کھینچی، امام مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کفیوں یہ تمہاری پہلی بے وفائی ہے کہ تم نے امن دینے کے بعد میری تلوار لے لی، اگر تم سچے ہوتے تو میری تلوار نہ لیتے۔ اور پھر جو ہے امام مسلم کو المختصر یہ کہ وہ جو ہے گورنر ہاؤس کے اندر لے کر آئے۔ جب لے کر آئے، امام مسلم سے ابن زیاد نے کہا کہ صرف جو ہے اتنا کہہ دو کہ تم جو ہے امام علی مقام امام حسین اور ان کے خاندان پر معاذ اللہ لعنت بھیجو۔ اللہ اکبر، اس نے کہا لعنت بھیجو، تمہاری زندگی بخش دی جائے گی۔ امام مسلم نے کہا لعنت تجھ پر ہو، تیرے خاندان پر ہو، تو مجھے اس کے لیے لعنت کرنے کے لیے بولتا ہے جس پر ہم درود پڑھتے ہیں، جس پر نمازوں کے اندر درود پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ان پر درود نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ اکبر اہل بیت کی شان یوں سمجھے کہ جب شعبان المعظم کے اندر اللہ کے حبیب پر آیت درود نازل ہوئی، اللہ کے حبیب نے کہا لوگوں مجھے جو ہے خوشخبری دو، اس لیے کہ آج مجھ پر آیت درود نازل ہوئی ہے اور تمہیں حکم ہوا ہے کہ مجھ پر تم درود بھیجو۔ اللہ کے حبیب کو لوگوں نے خوشخبری دی، پھر صحابہ تو صحابہ تھے، یا رسول اللہ اگر آپ ہی نے بتایا کہ ہمارے لیے درود کا حکم آیا ہے تو پھر درود بھی آپ ہی بتا دیں کہ ہم درود کیسے پڑھیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا لوگوں صرف مجھ پر درود نہ پڑھنا، آدھا ادھورا درود نہ پڑھنا، بلکہ مجھ پر بھی درود پڑھنا اور میری اہل بیت پر بھی درود پڑھنا۔ صرف مجھ پر پڑھو گے تو جو ہے کام نہیں چلے گا، اہل بیت پر درود پڑھنا۔ اللہ اکبر، ان اہل بیت کے بارے میں تو کہتا ہے، اسی لیے جو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی جو ہے کچھ لاشعوری طور پر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آل پر بھی بھیجے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ صرف آدھا ادھورا درود نہ پڑھنا بلکہ مجھ پر بھی بھیجنا اور میری آل پر بھی درود بھیجنا۔ کہا کہ تو ان کے بارے میں لعنت کی کہتا ہے کہ اللہ اکبر، جن کے اوپر جب تک درود نہیں بھیجتے اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی، میں اس پر کیا لعنت کروں؟ وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی شان اس وقت زمین پر سب سے بڑی ہے، وہ نواسائے رسول ہے، اللہ اکبر وہ ابن رسول اللہ ہے، تو لعنتی ہے، اللہ اکبر تو جو ہے ابن مرجانہ ہے۔ یہ جو ہے آپ نے بات کہی، جب آپ امام مسلم کی بات سنی تو کہا کہ اب جو ہے تمہیں شہید کر دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ امام مسلم نے پانی مانگا تو ایک ظالم نے کہا تمہیں یہاں کا پانی نہیں ملے گا، تمہیں تو معاذ اللہ جہنم کا کھولتا ہوا پیپ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جنہوں نے آب کوثر بانٹنا ہے آج ان کو جو ہے یہ جملے کہے جا رہے ہیں۔ امام مسلم نے بہرحال جو ہے انہوں نے کہا کہ میری آخری کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو جو ہے مجھے وصیت کرنی ہے۔ تو ان کے خاندان کے ایک افراد جو ہیں عمر سعد تھا، اللہ اکبر، اس سے کہا کہ تو میرا خاندانی ہے تو میں تجھے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں کوئی وصیت سننا نہیں چاہتا۔ تو جو ہے ابن زیاد نے کہا سن لے، آخری لمحات ہیں ان کے۔ تو اللہ اکبر، اس نے سنی اور ساری وصیت اس میں جو ہے وصیت یہ تھی کہ جو ہے امام علی مقام کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ امام علی مقام کی طرف خط لکھ دو کہ اللہ اکبر وہ یہاں نہ آئے۔ کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے۔ دوسری جو ہے وصیت یہ ہے کہ میرا یہاں پر کسی پر قرضہ ہے، میں نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو یہ جو میری زیرہ ہے اس کو بیچ کر وہ قرضہ جو ہے ادا کر دینا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کے حبیب کے خاندان والوں کو دین سے محبت کتنی ہے، دین کے احکام سے، حدود اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی حدوں کو کبھی نہیں توڑتے۔ اللہ اکبر، اپنی جان پر بنائی ہے کہ ابھی قتل ہوگے مگر ان کو قرضے کی پڑی ہے۔ یہ جو ہے کچھ انہوں نے بات جو ہے کچھ وصیت کی تو اس نے جو ہے آ کر ابن زیاد کو بتا دیا۔ تو امام مسلم نے کہا کہ تو جو ہے اللہ اکبر وصیت کو چھپا کر نہیں رکھ سکتا تو تو پوری کیا کرے گا، یہ تیری بھی بے وفائی ہے۔ پھر جو ہے انہوں نے کہا آخری جو ہے آپ کے لمحات ہیں، آخری خواہش بتائے۔ اللہ یہ نبی کا خاندان ہے، ہمیشہ انہوں نے الساجدون سجدے سے محبت کی ہے۔ کہاں صرف مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دے دو، صرف 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر،
امام مسلم نے جب کہا 2 رکعت، کہا ہم تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیں گے اور تمہیں ایسے ہی قتل کیا جائے گا۔ اور پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ آخری لمحات ہے تو لو یہ پانی پی لو۔ پہلا کٹورا دیا، امام مسلم نے اپنے ہونٹ کو لگایا تو ہونٹ سے جو ہے اللہ اکبر خون بہ کر اس کٹورے کے اندر گرا۔ تو کہا یہ نہیں پی سکتا، اس لیے کہ جس میں خون گر جاتا ہے وہ پانی پینا حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرا کٹورا دیا، دوسرے میں بھی خون گرا۔ تیسرا دیا، جب تیسرے میں بھی گرا تو کہا کہ لو یہ تمہارا پانی تمہیں مبارک ہو، اب میرے نصیب کے اندر تم ظالموں کا پانی نہیں بلکہ میرے نبی کے ہاتھوں سے، میرے آقا کے ہاتھوں سے اب جام شہادت اور پھر جام کوثر جو ہے لکھا ہے، اور اب میں شہید ہوگا اور پھر مجھے جو ہے آب کوثر ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کو المختصر یہ کہ اللہ اکبر فاطمہ کے لال کو، بنو ہاشم کے جو ہے ایک شیر کو جو ہے جو ہے گورنر کی اللہ اکبر ٹیرس جو ہے گورنر کے اوپر لے جایا گیا اور پھر امام مسلم کو اللہ اکبر شہید کر دیا گیا۔ یہ جو ہے پہلا شہید، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر امام مسلم کو شہید کرنے کے بعد اللہ اکبر ان کا سر جو ہے ان کے جسد اقدس سے جدا کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے ایک جرجری، اور انہوں نے آخری جو ہے اپنی زبان پر کلمہ پڑھا اور دنیا سے کچھ کر گئے۔ زاروں قطار روتے روتے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اپنی جان پر بن آئیے تم رو رہے ہو، کہا میں اپنے لیے نہیں روتا، میں فاطمہ کے لال کے لیے رو رہا ہوں، اس لیے کہ وہ جب میرا خط پڑھے گے تو یہاں آئے گے اور یہ کوفی لا یوفی ہیں، کوفیوں نے بے وفا کر دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ المختصر کے جب ان کا جو ہے جسم اور سر الگ کیا تو جو ہے گورنر کی اللہ اکبر گورنر کے اوپر سے امام مسلم کا جسد مبارک جو ہے گرا دیا گیا۔ وہ اتنے ظالم تھے کہ شہید کرنے کے بعد بھی جو ہے جسموں کو بھی اللہ اکبر وہ نقصان پہنچاتے تھے۔ ان کے دل کتنے سخت ہوئے ہوگے۔ امام مسلم کو اللہ اکبر دیکھو دین کے خاطر یہ قربانیاں دی ہیں۔ اہل بیت کرام نے اللہ اکبر دین کے خاطر اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ امام مسلم جب شہید ہوئے تو ان کے گھر میں رکھنے والے ام ہانی اس کو بھی جو ہے قتل، ان کو بھی شہید کیا گیا اور ان کا بھی جو ہے جسد گرا دیا گیا اور دونوں کو جو ہے ایک چوراہوں پر جو ہے لٹکا دیا گیا اور پھر لوگوں کو اعلان کیا گیا کہ جو حسین کا ساتھ دے گا ان کا انجام یہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح اہل بیت کی محبت کتنی، اللہ اکبر، اس دور کے اندر کتنی مشکل تھی اور اہل بیت کے ساتھ ان لوگوں نے کتنی بے وفائی کی کہ یہ انجام کیا، اور ان کے جسد اقدس کو بھی کفن دینے کی بجائے وہ چوراہوں پر لٹکا رہے ہیں اور عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ ابھی یہ ساری چیز ہو ہی رہی تھی، امام مسلم جو ہے شہید ہوئے۔ اللہ اللہ۔ اتنے میں ابن زیاد بانی فساد، اور پھر یہاں رک کر ایک بات اتنی بھی کہوں کہ ان ظالموں نے اہل بیت کے ساتھ ایسا سلوک تو کیا، مگر ایک دور دنیا نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اہل بیت کی گستاخیوں والوں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اللہ اکبر اہل بیت کے نام جو ہیں یعنی حسنین کریمین جو جنتی نام ہے، اسی طرح مولا کائنات کا علی نام ہے، تو یہ جو ہے ملک شام کے اندر رکھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ ایسا بھی دور آیا ہے، کم و بیش حضور علیہ السلام کی جو ہے رحلت کے 100 سال کے صدی کے بعد جو ہے یہ جو ہے ایسا بھی ماحول آیا تھا کہ وہاں لوگ امام حسن اور امام حسین کے نام بھی نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایک محدث فرماتے ہیں دیکھو اہل بیت کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں تھی، گھر کی کوئی دشمنی نہیں تھی، صرف دین کے خاطر کہ وہ دین کے لیے ہمیشہ آگے رہتے تھے، اور اللہ نے دین کے معاملے کے اندر اللہ نے اہل بیت کو اللہ اکبر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے وہ دشمنی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو محدث صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا تو میں نے جو ہے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے بچے کے نام حسن حسین اور علی رکھا ہے، تو میں نے کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو اور تمہیں سلام ہو کہ تم نے اس دور کے اندر جب نام رکھنے پر پابندی ہے اور تم نے یہ نام رکھے ہیں۔ اس ظالم نے اللہ اکبر کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں نے اہل بیت کی محبت میں یہ نام رکھے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ اہل بیت کی محبت میں نام نہیں رکھے، اصل میں بات ایسی ہے کہ میں اپنے بچوں کو بہت گالیاں دیتا ہوں
ذرا سنیں دین کے خاطر اہل بیت کی قربانیاں. اللہ اکبر. ہم قربانیاں بھول گئے ہیں, ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں, ہم جو ہے دین سے بہت دور نظر آتے ہیں. اللہ اللہ, وہ جو ہے وہ ظالم کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو بہت گالیاں دیتا ہوں, تو میں نے سوچا کہ ان کا نام حسن و حسین و علی رکھوں تاکہ ان کو گالی دوں تو ساتھ میں معاذ اللہ رب العالمین جو اصل حسن و حسین ہے ان کو بھی گالی دے سکوں. اس لیے معاذ اللہ میں نے ان کے نام یہ رکھے. اتنی عداوت بھی اہل بیت کے ساتھ کی گئی کہ ان کے ناموں کو رکھنے پر بھی جو ہے پابندی تھی, اور ان کے نام اس لیے رکھے جاتے تھے معاذ اللہ کہ ان کو گالیاں دی جائے. ذرا آپ سوچے تو صحیح, دین کے خاطر یہ جو ہے قربانیاں اہل بیت کی ہم کب سمجھیں گے؟ یاد رکھیں کہ ابھی اگر ہم نے احساس نہیں کیا تو پھر قبر میں جانے کے بعد ہمارا انجام بہت برا ہونا ہے. اس لیے ابھی اہل بیت کی قربانیوں کا احساس کر لے اور دین کی طرف چلے آئے, نمازوں کی پابندی کریں. جس قرآن کے خاطر اور جس شریعت کے تحفظ کے خاطر اہل بیت نے اتنی قربانیاں دی, اس قربانیوں کا اللہ اکبر تھوڑا تو احساس کر لے اور دین پر چلنا شروع کر دیں. اللہ اللہ. امام مسلم اور دونوں کو جو ہیں وہاں پر جو ہیں لٹکا دیا گیا اور عبرت کا جو ہے گویا کہ انہوں نے نشان بنا دیا گیا. اب آگے کی داستان بہت بڑی ہے, اور بیت جو ہے کل کی جو داستان ہے یقیناً جب پڑھتے ہیں تو دل جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے کیسے پڑھے, کیا حال, اور جو ہے طبیعت بدل جاتی ہے کہ کوئی ایسا بھی دین کے خاطر, اور کوئی بچوں کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے. امام مسلم کے جو دو ننھے جن کی عمر کم و بیش 6 یا 8 سال کی عمر بتائی جاتی ہیں, اللہ اکبر, ان کے ساتھ ابن زیاد بانی فساد نے بدنہاد نے کیا کیا انشاءاللہ آگے کی داستان کل سماعت فرمائیں گے. اور وہ چھوٹے چھوٹے بنو ہاشم کے اللہ اکبر شہزادوں نے دین کے خاطر کیسی قربانیاں دی اور کتنی دردناک وہ شہادتیں ہیں. اللہ اللہ, جب پڑھتے ہیں تو یقین مانے کہ دل رونے لگتا ہے کہ دین کے خاطر اللہ اکبر ایسا بھی کوئی کرتا ہے اہل بیت کے ساتھ جو جنتی پھول ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تھا. وہ کل داستان انشاءاللہ سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے, اہل بیت کی محبت میں موت عطا فرمائے, اہل بیت کی محبت میں زندگی عطا فرمائے, اور اہل بیت کے ساتھ صحیح معنوں میں وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ کے اندر عطا فرمائے, اور اہل بیت کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے. یقیناً یہ قربانیاں صرف دین کے لیے دی گئی ہے, اور کل کا دن بڑا ہے, جمعہ ہے. آپ سے گزارش کرتا ہوں روزوں کا اہتمام کرے, زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے, تسبیح پڑھے, اور ان کو اصال کرے. ہم کیا دے سکتے ہیں ان کو, اس لیے کہ انہوں نے تو دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے, سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے, جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو جائے.